مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان المبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان المبارک کو صبح کے وقت، یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا، 20 کی، جس کی شام کو لوگ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں. بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا. مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی. اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں. مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی. ڈھک مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے. یہی افضل ہے، چٹائی کا تو صرف جواز ہے، افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی. یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتہ چلا. یہ نہیں ہوتا کوئی چیز نظر آنی ہوتی ہے. تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 2100 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ اب قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبوی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے، یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے
534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے. وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ, کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں, جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں, نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں, جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں, تو اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا, کپڑے نہیں بدل سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, بھائی سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے, روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے, جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کی سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ اکرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035, مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں, بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے, یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی. آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ کہتے ہیں حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو, مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا. حضرت صاحب نے فرما دیا, بس جو کچھ کر دیا. حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے, ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے, مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں, مثلا نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے, بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی, موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2107. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے جسے استوانۃ التوبہ کہتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا. تو میں نے تو یہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد نبی کے کچھ ستون آپ کو علیحدہ سے جو سبز جالیاں نا ان کی طرف نظر آئیں گے. ایک تو سنہری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے, ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے, مسجد میں 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں ان کے پاس آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا, ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا, مختلف ستون. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا یا چارپائی لگائی جاتی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتے ہیں.
بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے، اب یہ اگر وہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا معیوب سمجھے، شاید اس کو نکال ہی دیں کہ مسجد ہے کہ تو اتنے کے بیڈ لا لے اپنا آ کے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ سنت ہے، چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر، لیکن یہ نہیں ہے 500-600 بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں، نمازی سے پھر باہر ہو جائیں گے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے۔ تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا، جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے، مشکات میں 2101۔ سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے۔ دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا، 27ویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں 3 دن کا اعتکاف، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن نہیں ہوتا ہے۔ بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے، جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن کیا، پھر اگلے 10 دن، تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے، وہ ضرور پورا کرنا ہے۔ باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے، اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں، ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی۔ بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی۔